اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ تمہارے جو بھائی مدینہ آئے تھے انہیں میں نے بغرض جہاد جانے کی ترغیب دی تو وہ بخوشی تیار ہو گئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ میں یہی ترغیب تمہیں دیتا ہوں۔ میری آواز تم تک پہنچ گئی ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، وہ سنو اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس دور کے رواج کے مطابق مدینہ کے قاصد نے یمن میں 3-4 جگہوں پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا پیغام سنایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک سردار ذوالقلاع حمیری نے نہ صرف اپنے قبیلے کے جوان آدمیوں کو تیار کر لیا بلکہ اپنے زیر اثر چند اور قبیلوں کے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ مدینہ کا قاصد ہر قبیلے میں گیا تھا۔ 3 اور قبیلوں کے سرداروں قیس بن حبیر مرادی، جندب بن عمر الدوسی اور حابس بن سعد طائی نے اپنے اپنے قبیلے کے جوانوں اور لڑنے کے قابل افراد کو ساتھ لیا اور شام کی جنگی مہم میں شامل ہونے کے لیے عازم مدینہ ہو گئے۔ یہ ایک اچھا خاصا لشکر بن گیا۔ ہر فرد گھوڑے یا اونٹ پر سوار اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آیا۔ یہ لوگ تیروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی ساتھ لے آئے۔ مدینہ میں اس لشکر کا اجتماع 634 عیسوی محرم 13 ہجری میں ہوا تھا۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود اس اجتماع کے ہر آدمی کو اچھی طرح سے دیکھا کہ وہ تندرست ہے اور وہ کسی کے مجبور کرنے پر نہیں بلکہ جہاد کا مطلب اور مقصد سمجھ کر خود آیا ہے۔ پھر اس لشکر کی چھان بین یہ معلوم کرنے کے لیے کی گئی کہ ان میں کتنے افراد مرتدین کے ساتھ رہے اور مسلمانوں نے ارتداد کے خلاف جو جنگ لڑی تھی اس میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مرتدین نے یہ عادت بنا لی تھی کہ مرتد بنے رہے۔ جب مسلمانوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں پٹ گئے تو اسلام قبول کر لیا، مگر مسلمان ان پر بھروسہ کر کے ان کی بستیوں سے ہٹے تو ان میں سے کئی ایک اسلام سے منحرف ہو کر پھر مرتد ہو گئے۔ مدینہ میں چھان بین کی گئی تو ان میں سے بعض کو لشکر سے نکال دیا گیا۔ باقی لشکر کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر حصے کا سالار مقرر کیا گیا۔ ہر حصے میں 7000 آدمی تھے، یعنی لشکر کی تعداد 28,000 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے یہ تعداد 30,000 لکھی ہے۔ ایک حصے کے سالار تھے عمر رضی اللہ عنہ بن عاص، دوسرے کے یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان، تیسرے کے شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ اور چوتھے کے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح تھے۔ ان سالاروں نے چند دن لشکر کو بڑے پیمانے پر جنگ لڑنے کی ٹریننگ دی، جس میں معرکے کے دوران دستوں کا آپس میں رابطہ اور نظم و نسق قائم رکھنا شامل تھا۔ اپریل 634 عیسوی صفر 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں اس لشکر کو شام کی طرف کوچ کا حکم ملا۔ ہر حصے کے الگ الگ مقامات پر پہنچنا اور ایک دوسرے سے الگ کوچ کرنا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ بن عاص کو اپنے دستوں کے ساتھ فلسطین تک جانا تھا۔ یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان کی منزل دمشق تھی، انہیں تبوک کے راستے سے جانا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کو اردن کی طرف جانا تھا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان کے دستوں کے پیچھے پیچھے جائیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح کی منزل حمص تھی، انہیں بھی تبوک کے راستے سے ہی جانا تھا۔ اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے آخری حکم یہ دیا، سالار اپنے اپنے دستے ایک دوسرے سے الگ رکھیں گے۔ اگر رومیوں کے ساتھ کہیں ٹکر ہو گئی تو سالار ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلا سکتے ہیں۔ اگر لشکر کے چاروں حصوں کو مل کر لڑنا پڑا تو ابو عبیدہ بن الجراح تمام لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ سب سے پہلے یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان اپنے دستوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے۔ مدینہ کی عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے تھے۔ چھتوں پر عورتیں کھڑی ہاتھ اوپر کر کر کے ہلا رہی تھیں۔ بوڑھی عورتوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ کئی بوڑھوں کی آنکھیں اس لیے اشکبار ہو گئی تھیں کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان اپنے دستوں کے آگے آگے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدل جا رہے تھے۔ یزید رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر آئے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے اصرار کے باوجود وہ گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ ضعیف تھے، پھر بھی وہ دستوں کی رفتار سے چلے جا رہے تھے۔ یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان نے انہیں کئی بار کہا کہ وہ واپس چلے جائیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ مانے۔ مدینہ سے کچھ دور جا کر یزید رضی اللہ عنہ رک گئے۔ امیر المؤمنین واپس نہیں جائیں گے تو میں ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گا۔ یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان نے کہا، خدا کی قسم ابو سفیان۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کہا، تو مجھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روک رہا ہے۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کو رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ دور تک جاتے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پاؤں جو جہاد فی سبیل اللہ کے راستے پر گرد آلود ہو جاتے ہیں، دوزخ کی آگ ان سے دور رہتی ہے۔
تاریخ کے مطابق امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے لشکر کے اس حصے کے ساتھ مدینہ سے 2 میل دور تک چلے گئے تھے۔ یزید امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے، کوچ کے دوران اپنے آپ پر اور اپنے لشکر پر کوئی سختی نہ کرنا، فیصلہ اگر خود نہ کر سکو تو اپنے ماتحتوں سے مشورہ لے لینا، اور تلخ کلامی نہ کرنا، عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا، ظلم سے باز رہنا، اور بے انصافی کرنے والی قوم کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور ایسی قوم کبھی فاتح نہیں ہوتی۔ میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا کہ جنگی ضرورت کے بغیر پیچھے ہٹنے والے پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اور جب تم اپنے دشمن پر غالب آ جاؤ تو عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور جو جانور تم کھانے کے لیے ذبح کرو ان کے سوا کسی جانور کو نہ مارنا۔ مورخین واقدی، ابو یوسف، ابن خلدون اور ابن اثیر نے امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ ان مورخین کے مطابق امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان سے کہا، تجھے خانقاہیں یا عبادت گاہیں سی نظر آئیں گی اور ان کے اندر راہب بیٹھے ہوں گے، وہ تارک الدنیا ہوں گے، انہیں اپنے حال میں مست رہنے دینا، نہ خانقاہوں اور عبادت گاہوں کو کوئی نقصان پہنچانا، نہ ان کے راہبوں کو پریشان کرنا، اور تمہیں صلیب کو پوجنے والے بھی ملیں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے سروں کے اوپر درمیان میں بال ہوتے ہی نہیں، مڈوا دیتے ہیں، ان پر اسی طرح حملہ کرنا جس طرح میدان جنگ میں دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے، انہیں صرف اس صورت میں چھوڑنا کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ ادا کرنے پر آمادہ ہو جائیں، اللہ کے نام پر لڑنا، اعتدال سے کام لینا، غداری نہ کرنا، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے بلا وجہ قتل نہ کرنا، نہ ایسے لوگوں کے اعضاء کاٹنا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ کچھ دور تک جاتے، سالاروں کو ان کے فرائض یاد دلاتے اور لشکر کو دعاؤں سے رخصت کرتے تھے۔ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے چاروں سالاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرح رخصت کیا۔ لشکر اور دستے تو محاذوں پر روانہ ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن یہ لشکر بڑے ہی خطرناک اور طاقتور دشمن سے نبردآزما ہونے جا رہا تھا۔ شہنشاہ ہرقل جو حمص میں تھا، صرف شہنشاہ ہی نہیں تھا، وہ میدان جنگ کا استاد اور جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ اس لشکر کو مدینہ سے روانہ کر کے مدینہ والوں پر خاموشی سی طاری ہو گئی تھی، اور وہ خاموشی کی زبان میں ہر کسی کے سینے سے دعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ تھی وہ جنگی مہم جس کے لیے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی کمان اور قیادت کے لیے خالد رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی سالار نہیں۔ مدینہ کا یہ 28,000 کا لشکر 15 دنوں میں شام کی سرحدوں پر اپنے بتائے ہوئے مقامات پر پہنچ چکا تھا۔ حمص میں شہنشاہ ہرقل کے محل میں وہی شان و شوکت تھی جو شہنشاہوں کے محلات میں ہوا کرتی ہے۔ مدائن کے محل کی طرح حمص کے محل میں بھی حسین اور نوجوان لڑکیاں ملازم تھیں، ناچنے اور گانے والیاں بھی تھیں، اور ایک ملکہ بھی تھی، اور جس کی وہ ملکہ تھی اس کے ملکہ ہونے کے دعوے دار چند ایک اور بھی تھی۔ شہنشاہ ہرقل کے دربار میں ایک ملزم پیش تھا، اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اس کا تعلق اس خاندان کے ساتھ تھا جو شہنشاہ کا نام سنتے ہی سجدے میں گر پڑتا تھا۔ یہ ملزم ان لوگوں میں سے تھا جو شہنشاہ کو روزی رساں سمجھا کرتے تھے۔ اس ملزم کا جرم یہ تھا کہ شاہی خاندان کی ایک شہزادی اس پر مر مٹی تھی۔ شہزادی غزال کے شکار کو گئی تھی اور جنگل میں اسے کہیں یہ آدمی مل گیا تھا۔ شہزادی نے تیر سے ایک غزال کو معمولی سا زخم دیا تھا اور اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا تھا، لیکن غزال معمولی زخمی تھا، وہ گھوڑے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز بھاگ رہا تھا۔ اس ملزم نے دیکھ لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس نے غزال کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا، غزال مڑتا تھا تو سوار رستہ چھوٹا کر کے اس کے قریب پہنچ جاتا تھا، وہ غزال کو اس طرف لے جاتا جدھر شہزادی رکی کھڑی تھی۔ شہزادی نے 3-4 تیر چلائے، سب خطا گئے۔ اس جوان اور خوبرو آدمی نے گھوڑے کو ایسے موڑا کہ غزال کے راستے میں آ گیا۔ اس نے برچھی تاک کر پھینکی جو غزال کے پہلو میں اتر گئی اور وہ گر پڑا۔ شہزادی اپنا گھوڑا وہاں لے آئی تو یہ آدمی اپنے گھوڑے سے کود کر اترا اور شہزادی کے گھوڑے کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں اگر شہزادی کے شکار کو شکار کرنے کا مجرم ہوں تو مجھے معاف کر دیا جائے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، لیکن میں غزال کو شہزادی کے سامنے لے آیا تھا کہ شہزادی اسے شکار کرے، تم شہسوار ہو۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، کیا کام کرتے ہو؟ ہر وہ کام کر لیتا ہوں جس سے 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ اس آدمی نے کہا، میں تجھے محل کے محافظوں میں شامل کروں گی۔ رعایا کے اس ناچیز بندے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ انکار کرتا۔ شہزادی اسے ساتھ لے آئی اور محافظوں میں رکھوا دیا۔ اسے جب شاہی محافظوں کا لباس ملا اور جب وہ اس لباس میں شاہی استبل کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی مردانہ وجاہت نکھر آئی، وہ شہزادی کا منظور نظر بن گیا۔ پھر شہزادی نے اسے اپنا دیوتا بنا لیا۔ شہزادی کی شادی ہونے والی تھی لیکن اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ بے رخی برتنا شروع کر دی تھی۔
मंगेतर ने अपने मुखबिरों से कहा कि वो शहजादी को देखते रहा करें कि वो कहाँ जाती है और उसके पास कौन आता है। एक रात शहजादी के मंगेतर को इत्तला मिली कि शहजादी शाही महल के बाग में बैठी हुई है। वो महल से थोड़ी ही दूर एक बड़ी खूबसूरत जगह थी। वहाँ चश्मा था और सब्जाजार था, दरख्त थे और फूलदार पौधों की बाड़ें थी। चांदनी रात थी। शहजादी और उसका मंजूर नजर हाथों में हाथ डाले बैठे थे कि उन्हें भारी भरकम कदमों की धमक सुनाई दी। वो शाही मुहाफिजों के नरगे में आ गए थे। उस मुहाफिज को कैद में डाल दिया गया। शहनशाह हरकल को सुब बताया गया और मुहाफिज को जंजीरों में बांधकर दरबार में पेश किया गया। उस पर इल्जाम ये था कि उसने एक शहजादी की शान में गुस्ताखी की है। ये इल्जाम दरबार में बुलंद आवाज से सुनाया गया। शहनशाह हरकल की शहनशाही सारी दुनिया में फैले। मुलजिम ने कहा, शहजादी को दरबार में बुलाकर पूछा जाए कि मैंने गुस्ताखी की है या मोहब्बत की है, और मोहब्बत मैंने नहीं शहजादी ने की है। ले जाओ इसे। शहनशाह हरकल ने गरज कर कहा, रथ के पीछे बांध दो और रथ उस वक्त तक दौड़ती रहे जब तक इसका गोश्त इसकी हड्डियों से अलग नहीं हो जाता। शहनशाह हरकल, मुलजिम ललकार कर बोला, तू एक शहजादी की मोहब्बत का खून कर रहा है। उसे दरबार से घसीट कर ले जा रहे थे और उसकी पुकार और ललकार सुनाई दे रही थी। वो रहम की भीख नहीं मांग रहा था। तेरा अंजाम करीब आ रहा है हरकल, वो चिल्लाता जा रहा था। अपने आप को देवता ना समझ हरकल, जिल्लत और रुसवाई तेरी तरफ आ रही है। मोहब्बत के इस मुजरिम को एक रथ के पीछे बांध दिया गया और 2 घोड़ों की रथ दौड़ पड़ी। महल से शोर उठा, शहजादी ने पेट में तलवार उतार ली है। ये खबर शहनशाह हरकल तक पहुंची तो उसने किसी रद्दे अमल का इजहार न किया। वो तख्त पर बैठा रहा। दरबारियों पर सन्नाटा तारी था। कुछ देर बाद उठा और अपने खास कमरे में चला गया। वो सर झुकाए यूं कमरे में टहल रहा था। मलिका कमरे में आई। हरकल ने उसे कहर की नजरों से देखा। शुगून अच्छा नहीं, मलिका ने रूंधी हुई आवाज में कहा। सुबह ही सुबह 2 खून हो गए हैं, यहाँ से चली जाओ। हरकल ने कहा, मैं शाही खानदान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कुछ और कहने आई हूँ। मलिका ने कहा, सरहद से एक ईसाई आया है। उसने तमाम रात सफर में घोड़े की पीठ पर गुजारी है। उसे किसी ने दरबार में दाखिल होने नहीं दिया। मुझे इत्तला मिली तो वो क्यों आया है? हरकल ने झंझला कर पूछा, क्या वो सरहद से कोई खबर लाया है? मुसलमानों की फौजें आ रही हैं। मलिका ने कहा, अंदर भेजो उसे। हरकल ने कहा। मलिका के जाने के बाद एक उधेड़ उम्र आदमी कमरे में आया। उसके कपड़ों पर और चेहरे पर गर्द की तह जमी हुई थी। वो सलाम के लिए झुका। तूने महल तक आने की जुर्रत कैसे की? हरकल ने शाहाना जलाल से पूछा। क्या तू ये खबर किसी सालार या नाजिम को नहीं दे सकता था? ये जुर्म है तो मुझे बख्श दें। उस आदमी ने कहा, मुझे डर था कि इस खबर को कोई सच नहीं मानेगा। तूने मुसलमानों का लश्कर कहाँ देखा है? हुमस से 3 रोज के फासले पर। उसने जवाब दिया, ये एक ईसाई अरब था जिसने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अल जर्राह के दस्तों को शाम से कुछ दूर देख लिया था। उसी शाम 2 और जगहों से इत्तलाएं आईं कि मुसलमानों की फौज उन जगहों पर पड़ाव डाले हुए है। मुसलमानों के लश्कर के चौथे हिस्से की इत्तला अभी नहीं आई थी। रात को हरकल ने अपने जर्नैलों और मुशीरों को बुलाया। क्या तुम्हें मालूम है कि सरहद पर क्या हो रहा है? हरकल ने पूछा। मदीना की फौज 3 जगहों पर आ गई है। अपनी किसी सरहदी चौकी ने कोई इत्तला नहीं दी? क्या वहाँ सब सोए रहते हैं? क्या तुम बर्दाश्त कर सकते हो कि अरब के चंद एक लुटेरे कबीले तुम्हें सरहदों पर आकर ललकारें? क्या तुम उनके एक सालार को अपनी ताकत नहीं दिखा चुके? वो खुशकिस्मत था कि निकल गया। अब वो ज्यादा तादाद में आए हैं। वो माले गनीमत के भूखे हैं। फौरन तैयारी शुरू करो। उनका कोई एक आदमी और घोड़ा या ऊंट वापस न जाए। शहनशाह हरकल, शाम की फौजों के कमांडर ने कहा, आप इतने नातजर्बाकार तो नहीं जैसी आपने बात की है। अगर ये मामला कुछ और होता तो हम आपकी तायीद करते, लेकिन ये मसला जंगी है। आप जानते हैं कि शिकस्त के बाद क्या होता है। मुझे सबक नहीं, मशवरा चाहिए। हरकल ने कहा, वो क्या है जो मैं नहीं जानता? शहनशाह सब कुछ जानते हुए ऐसी बात न करें। जिसने फारस के शहनशाह उर्दशेर की जान ले ली थी। रूमी फौजों के कमांडर ने कहा, उसकी जंगी ताकत हमारी टक्कर की थी। आप भी उस फौज से लड़ चुके हैं। उसके बाद आपको भी इराक पर फौज कशी की जरूरत नहीं हुई। अब फराद के मैदान में हमें मुसलमानों के खिलाफ फारसियों को इत्तेहादी बनाना पड़ा और हमने ईसाई कबीलों को साथ मिलाया, मगर खालिद बिन वलीद हमें शिकस्त दे गया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमें मुसलमानों से डरना चाहिए? हरकल ने तंजिया लहजे में पूछा। नहीं शहनशाह, कमांडर ने कहा, उर्दशेर भी मदाइन में बैठा ऐसी ही बातें किया करता था जैसी आप हुमस में बैठे कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि फारसियों का अंजाम देखें। मदाइन के महल अब भी खड़े हैं, लेकिन मकबरों की तरह। उर्दशेर ने पहले पहल मुसलमानों को अरब के बद्दू और डाकू कहा था। मैंने फारसियों की शिकस्त की छानबीन पूरी तफसील से की है। उर्दशेर के मुंह से यही अल्फाज निकलते थे, कुचल दो। मगर उसका जो भी जर्नैल मुसलमानों के मुकाबले को गया वो चला गया। मुसलमान उनके इलाकों पर इलाका फतह करते आए, हत्ता कि उनके तीर मदाइन में गिरने लगे। और शहनशाह हरकल, मुझे मालूम हुआ है कि मुसलमान मजहबी जुनून से लड़ते हैं, माले गनीमत के लिए नहीं। हम जमीन के लिए लड़ते हैं। मुसलमान जंग को एक अकीदा समझते हैं।
ہم ان کے عقیدے کو سچا سمجھیں یا نہ سمجھیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہنشاہ کو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہر میدان میں تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ جذبے اور جنگی چالوں کے زور پر لڑتے ہیں۔ فراز میں ہم نے اپنے فارسیوں کی اور عیسائیوں کی نفری کو اتنا زیادہ پھیلا دیا تھا کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی نفری ہمارے پھیلاؤ میں آ کر گم ہو جاتی، لیکن مسلمانوں نے ایسی چال چلی کہ ہمارا پھیلاؤ سکڑ گیا اور ہم پٹ کر رہ گئے۔ دوسرے جرنیلوں نے بھی اسی طرح کے مشورے دیے اور ہرقل قائل ہو گیا کہ مسلمانوں کو طاقتور اور خطرناک دشمن سمجھ کر جنگ کی تیاری کی جائے، لیکن میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو کچھ ہی سال پہلے وجود میں آئے ہیں عظیم سلطنت روم کو للکاریں۔ ہرقل نے کہا، ہمارے پاس ہماری صدیوں پرانی تاریخ ہے، رومیوں نے ساری دنیا پر دہشت طاری کیے رکھی ہے، ہمارا مذہب دیوتاؤں کا مذہب ہے، آسمانوں اور زمین پر ہمارے دیوتاؤں کی حکمرانی ہے، اسلام ایک انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے جس کے پھیل جانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں صرف یہ حکم دوں گا کہ اس مذہب کے پیروکاروں کو اس طرح ختم کرو کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی زندہ نہ رہے۔ اگلے ہی روز ہرقل کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے ساتھ رومی فوج کی ٹکر ہوئی ہے اور رومی فوج بڑی بری طرح پسپا ہوئی ہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ بن عاص کے دستے تھے جو تبوک سے آگے بڑھے تو رومی فوج کے کچھ دستے ان کی راہ میں حائل ہو گئے۔ یہ شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھے جن کے ذمے سرحدوں کی دیکھ بھال کا کام تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ بن عاص بڑے ہوشیار سالار تھے، انہوں نے ایسی چال چلی کہ اپنے ہراول دستے کو دشمن سے ٹکر لینے کے لیے آگے بھیجا اور دشمن کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھوڑا سا نقصان اٹھا کر پسپا ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ بن عاص ایلا کے مقام پر پہنچ گئے۔ یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان بھی اپنے دستوں کے ساتھ ان سے آ ملے۔ جو ہی مدینہ کے لشکر کے یہ دونوں حصے اکٹھے ہوئے، روم کی فوج ان کا راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئی۔ مورخوں کے مطابق روم کی اس فوج کی نفری تقریباً اتنی ہی تھی جتنی کہ مسلمانوں کی تھی۔ اب دو مسلمان سالار اکٹھے ہو گئے تھے، انہوں نے رومیوں کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹکر لی۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن قدم جما نہ سکے اور پسپا ہو گئے۔ یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان نے ایک سوار دستے کو ان کے تعاقب میں بھیج دیا۔ رومیوں پر کچھ ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ وہ سوائے کٹ کٹ کر مرنے کے اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ شہنشاہ ہرقل کو جب اپنے دستوں کی اس پسپائی کی اطلاع ملی تو وہ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو ایک بار پھر بلایا اور حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کر کے شام کی سرحد کے باہر کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے اور انہیں وہیں ختم کیا جائے۔ مسلمان سالاروں نے ان جگہوں سے جہاں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے چند آدمیوں کو اپنے زیر اثر لے لیا اور انہیں بے انداز انعام و اکرام کا لالچ دیا، جس کے عوض وہ مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ چند دنوں میں ہی وہ مطلوبہ خبریں لے آئے۔ ان کی رپورٹوں کے مطابق رومی جو فوج اکٹھی کر رہے تھے اس کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ اس فوج کا ایک حصہ اجنادین کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی کہ رومی فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو کر آ رہے ہیں۔ جاسوسوں نے تیاریوں کی پوری تفصیل بیان کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح کو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا تھا کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھے لڑنا پڑے تو وہ یعنی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پورے لشکر کے سالار ہوں گے۔ صورت ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ لشکر کے چاروں حصوں کو اکٹھا ہونا پڑا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پورے لشکر کی کمان لے لی لیکن لشکر کو مکمل طور پر ایک جگہ اکٹھا نہ ہونے دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو تیز رفتار قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا جس میں مکمل صورتحال لکھی اور یہ بھی کہ رومیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہوگی۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا تھا کہ وہ شام کی سرحد پر اس جگہ پہنچیں جہاں مدینہ کا لشکر خیمہ زن ہے۔ اس حکم میں یہ بھی لکھا تھا کہ اپنا لشکر کچھ مشکلات میں الجھ گیا ہے۔ اس پیغام نے خالد رضی اللہ عنہ کو پریشان کر دیا تھا۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ انہوں نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ مثنہ بن حارثہ کے حوالے کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فوج کو فوری کوچ کا حکم دے دیا۔ انہوں نے جب فاصلے کا اندازہ کیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں پہنچتے بہت دن لگ جاتے۔ انہیں ڈر تھا کہ اتنے دن ضائع ہو گئے تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ رومیوں کی فوج فارسیوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور برتر ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان راستوں سے واقف تھے۔ سیدھا اور آسان راستہ بہت طویل تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بہت جلد پہنچنے کے لیے انہیں کوئی راستہ معلوم نہیں۔ سالاروں میں سے کسی کو چھوٹا راستہ معلوم نہیں تھا۔ اگر کوئی راستہ چھوٹا ہوا بھی تو وہ سفر کے قابل نہیں ہوگا۔ ایک سالار نے کہا، اگر کسی ایسے راستے سے 1-2 مسافر گزرتے بھی ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ راستہ ایک لشکر کے لیے گزرنے کے قابل ہو۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں۔ ایک اور سالار بولا، رافع بن عمیرہ، وہ ہمارے قبیلے کا زبردست جنگجو ہے۔
میں نے دیکھا ہے کہ خدا نے اسے کوئی ایسی طاقت دی ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے بھید بھی بتا دیتا ہے، وہ اس صحرا کا بھیدی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے رافع بن عمیرہ کو بلایا گیا اور اس سے منزل کا پتہ پوچھا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ کوئی ہے؟ زمین ہے تو راستے بھی ہیں۔ رافع نے کہا، یہ مسافر کی ہمت پر منحصر ہے کہ وہ ہر راستے پر چل سکتا ہے یا نہیں، تم منزل تک کسی بھی راستے سے پہنچ سکتے ہو، لیکن بعض راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر سانپ بھی نہیں رینگ سکتا۔